لگتی، شریف النفس انسان کو کبھی اچھی نہیں لگتی، علی کے دشمنوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی، شریف النفس انسان کو کبھی اچھی نہیں لگتی، علی کے دشمنوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی، اور کہا اکثر فلک سے فرش پا جبریل نے آ کر، کہا اکثر فلک سے فرش پا جبریل نے آ کر، درِ زہرا کے آگے خلد بھی اچھی نہیں لگتی، درِ زہرا کے آگے خلد بھی اچھی نہیں لگتی۔ آئیے حضرات، انہی اشعار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مآب علی جناب مولانا سید جعفر رضوی صاحب چھولس کی خدمت میں کہ آپ لوگ منبر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ایک نعرہ صلوات ان کے استقبال کے لیے عنایت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن إلی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل جل کے ایک اور بار آواز بلند، آپ سب کے علم ہے کہ مجالس کا انعقاد شہزادی سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ پروردگار وہ تمام افراد جو ان مجالس میں کسی جگہ بھی کسی طریقے سے بھی شریک ہیں، پروردگار ان سب کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے۔ سب عزاداروں کی شرکت کو، کوشش کو، محنت کو، جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں سرد قبولیت عنایت فرمائے۔ شہزادی کے سلسلے سے گفتگو ہے، چونکہ وقت کے اعتبار سے بھی بات کرنا ہے، موضوع کے اعتبار سے بھی۔ اس وقت کی گفتگو شہزادی سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ مبارک جو شہزادی نے دربار میں پیش کیا تھا، اس خطبے پر میں خمسہ پڑھ چکا ہوں مسجد امام علی نقی میں گزشتہ سال، اور اشعار خطاب کر چکا ہوں اسی خطبے کے عنوان سے۔ بہرحال ان سب پرانی گفتگو سے بچتے ہوئے اور احتیاط کرتے ہوئے ایک آج کی اس وقت کی گفتگو میں آپ کے سامنے خطبہ تو بہرحال طویل ہے، لیکن اتنا ضرور آپ کے اذہان تک پہنچ جائے گی بات کہ اس خطبے میں شہزادی نے کیا کیا فرمایا ہے۔ شہزادی نے آپ خطبہ ابھی انشاءاللہ سنیں گے۔ دربار میں جب شہزادی تشریف لے گئی ہیں، موضوع میرا فرق نہیں، خطبہ فرق ہے۔
جب شہزادی دربار میں تشریف لے گئی ہیں تو شہزادی نے خطبے میں پہلے توحید بیان کی، توحید کے بعد نبوت کا تذکرہ فرمایا، رسالت کی گواہی پیش کی، اس کے بعد شہزادی نے قرآن مجید کا تعارف پیش فرمایا، قرآن مجید کے تعارف کے بعد شہزادی نے فلسفہ احکام شریعت بیان کی، اس کے بعد شہزادی نے مولائے کائنات کی شجاعت بیان فرمائی، اس کے بعد اپنے حق کا مطالبہ فرمایا۔ توجہ فرمائی، یعنی شہزادی نے پہلے پورا دین سمجھایا، پھر اس کے بعد اپنا حق مانگا، یہ بتانے کے لیے کہ جس کو دین سمجھ میں آئے گا اسی کو فاطمہ سمجھ میں آئے گی، جس کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو فاطمہ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ بہرحال مقدمہ فدق آپ بہت سے خطبہ سے سنتے رہتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے، میں صرف خطبہ کا آغاز کیے دیتا ہوں اور آپ انشاءاللہ شروع ہی سے جڑ جائیے گا۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں شہزادی نے توحید بیان فرمائی، اس کے بعد وہ حصہ ہے جس میں شہزادی نے رسالت پیش فرمائی، اس کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ وقت بچے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، ورنہ رسالت کے گفتگو پہ اس خطبے کو ہم انشاءاللہ تمام کر دیں گے۔ شہزادی آغاز فرما رہی ہیں، الحمدللہ علی ما انعما ولہ الشکر علی ما الہما۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کر دیا ہے، آپ بھی شروع سے مجھ سے جڑ جائیے گا، بات جہاں تک پہنچے مجھے بتاتے رہیے گا۔ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر نعمت نازل فرمائی، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَا، اور اس کا شکر ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں صاحب الہام بنایا ہے۔ الہام جانتے ہیں؟ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت کو الہام کہتے ہیں۔ یعنی شہزادی نے بتایا اس تعصب بھرے زمانے میں جس کو یہ سمجھ میں آئے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، اسے کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کس بات کے لیے شکر کہ اس اللہ نے ہم پہ نعمت نازل فرمائی۔ نعمت کا طریقہ بھی یہی ہے، نعمت کا وتیرہ بھی یہی ہے، نعمت کا سلیقہ بھی یہی ہے، نعمت کا قاعدہ بھی یہی ہے، نعمت کا قانون بھی یہی ہے کہ نعمت ہمیشہ ادھر سے نازل ہوتی ہے، شکریہ یہاں سے جاتا ہے۔ آدم پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، نوح پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ابراہیم پر نعمت یہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، اسماعیل پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، موسیٰ عیسیٰ پر نعمت وہاں سے آئی، شکریہ یہاں سے گیا، ختمی مرتبہ پر بھی نعمت وہاں سے نازل ہوئی ہے، شکریہ یہاں سے گیا ہے۔ یہ تو زہرا کی عظمتوں کا کمال تھا کہ روٹیاں زمین سے گئی تھی، شکریہ آسمان سے آیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں حضور کے بعد سلامت رہیے۔ کہاں سے گئی روٹیاں؟ در زہرا سے گئی روٹیاں۔ کیا سنتے ہیں علماء سے، ذاکرین سے، واعظین سے؟ یہی سنتے ہیں نا کہ روٹیاں گئی اور جنت میں رکھی گئی۔ مجھ سے حوالہ مت پوچھے گا، میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے جنت میں جنتیوں کے جانے سے پہلے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ اور کہاں سے منگائی روٹیاں؟ در زہرا سے منگائی روٹیاں۔ روٹیاں گئی فاطمہ کی، جنت میں رکھی گئی تاکہ جنتیوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اگر آپ کی فکر بھی میری فکر سے مل جائے، آپ کا نظریہ میرے نظریے سے مل جائے، تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا، جنتیوں کے کھانے پینے کا انتظام زہرا کی روٹیاں منگا کر کیا گیا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل کے آنا، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلے ہو، اس دنیا میں بھی فاطمہ کے ٹکڑوں پر پلو گے۔ صلوات پڑھیں حضور پر محمد و آلہ۔ موضوع توحید ہے شہزادی کا، سمجھیے گا تو بتائیے گا۔ وَالصَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا۔
اب یہاں سے میں بزرگوں کا ساتھ چاہوں گا. اس اللہ کی تعریف ہے اس بات کے لیے کہ اس نے ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں جو جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں سب مہیا فرما دی. زمین، آسمان، چاند، سورج، پانی، ہوا، سب کچھ ہمارے آنے سے پہلے موجود ہے. صرف ایسا نہیں کہ اس نے مہیا فرمائی، بلکہ جو چیز جتنی زیادہ ہمارے لیے ضروری تھی اس کو اتنا ہی سستا بنا کے رکھا. سوچئے، سونا، ہیرا کتنا مہنگا ہے. کبھی سوچا کیوں مہنگا ہے؟ اس لیے مہنگا ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے مقابلے پر نمک کتنا سستا، چونکہ ہر ذائقے کے لیے ضروری ہے. نمک کے مقابلے پر پانی ہر زندگی کے لیے ضروری. پانی کے مقابلے پر ہوا صرف سستا نہیں، مفت، فری. جملہ پہنچے تو بتائیے گا. مفت، فری. اور اس عادل مطلق کا کمال اعتدال تھا کہ ہوا کو مفت رکھ کر برابر سے اس طریقے سے بانٹا کہ جس ہوا سے امیر کو زندہ رکھا اسی ہوا سے غریب کو زندہ رکھا. کہ جس ہوا سے امیر زندہ ہے اسی ہوا سے غریب زندہ ہے. آگے شہزادی فرماتی ہے وَالصُّبُوغِ آلَاءٍ أَسْتَعَهَا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے نعمتوں کو مہیا فرمایا بلکہ اضافے کے ساتھ مہیا فرمایا. یعنی ہمارے لیے جتنا ضروری تھا اس سے زیادہ ہمیں دیا. ایک آنکھ بند کر لیجیے. ایک آنکھ سے دکھائی دیتا ہے نہیں دیتا؟ دکھائی دے گا. اس کا مطلب دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ضروری ہے. اس نے کتنی دی؟ 2. سننے کے لیے صرف ایک کان ضروری. ایک کان جس کا خراب ہو جائے اسے سنائی نہیں دیتا؟ سنائی دیتا ہے. لیکن اس نے کتنے دیے؟ 2. اور گہرائی میں چلے جائیے. زندہ رہنے کے لیے صرف ایک کڈنی ضروری، اس نے 2 دی. یہ بتانے کے لیے دی کہ بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں. سلامت رہیے. بغیر مانگے اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں. میرے دربار میں آ کے اگر کوئی ہاتھ اٹھا دے گا تو پھر سوچ سکتا ہے میں اسے کتنا نواز سکتا ہوں. اب آئیے سنیے شہزادی کیا فرماتی ہے. ابتداء الاشیاء اللہ من شیء کان قبلها. اس نے چیزوں کو بنایا اس طریقے سے کہ اس سے پہلے کچھ موجود ہی نہیں تھا. میرے لہجے کی تھکن پہ نہ جائیے گا. شہزادی کے لہجے کا حسن سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا. چیزیں ہم بھی بناتے ہیں، چیزیں وہ بھی بناتا ہے، مگر بڑا فرق ہے ہمارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں. ہم نے منبر بنایا، کس چیز سے بنایا؟ لکڑی تھی تبھی تو منبر بنا. لکڑی نہ ہوتی بن جاتا منبر. مائک بنایا لوہے سے، لوہا تھا تبھی تو مائک بنا. شہزادی یہی فرما رہی ہیں اس نے اس وقت بنایا جب کچھ تھا ہی نہیں، اور اس کی خلقت کا کمال حسن تھا کہ جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو سب سے خوبصورت بنایا. نہیں توجہ فرمائی. شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ بناتے تم بھی ہو، بناتا خدا بھی ہے. توجہ دیجیے گا. بناتے تم بھی ہو، بناتا خدا بھی ہے، مگر بڑا فرق ہے تمہارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں. تم زیادہ بلندی پہ جاتے ہو. برتن بناتے ہو کس چیز سے؟ مٹی سے. جس مٹی سے تم برتن بناتے ہو اسی مٹی سے اللہ تم جیسا انسان بنا دیتا ہے. یہ اس اللہ کا کمال ہے. بھائی قرآن معجزہ کس لیے ہے؟ قرآن کیوں معجزہ ہے؟ مولائیوں کا مجمع ہے، سنیے گا. قرآن کیوں معجزہ ہے؟ کیا ہے قرآن میں؟ الف بے تے سے جیم ہے خے دال زال، یہ تک گر جائے گی. یہی تو حروف قرآن میں، کچھ الگ ہیں. یہی حروف ہے نا. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بھی یہی بولتے ہیں. جو حروف ہم بولتے ہیں وہی قرآن میں ہے، مگر 1400 سال گزر گئے.
قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکا. نہیں توجہ فرمائی. شہزادی نے یہی فرمایا کہ تم مٹی سے برتن بنا سکتے ہو، انسان نہیں بنا سکتے. الف ب کے جمع کر کے لفظ بنا سکتے ہو، قرآن نہیں بنا سکتے. چندے کے اکٹھا کیے گئے لوگوں سے سقیفہ بنا سکتے ہو، غدیر کا میدان نہیں بنا سکتے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد و آل محمد. سلامت رہیے. اور ایسا نہیں کہ شہزادی بلکہ جو بھی آلے رسول ہے، جس سے آلے رسول تھوڑا آگے آگے تشریف جائیے، پیچھے تھوڑے پریشان ہیں. آگے جائے آگے آجائیے. اللہ نے چیزوں کو بنایا صرف شہزادی نہیں بلکہ جو بھی آلے رسول ہے، آلے رسول ہے، اس نے اللہ کو اسی طریقے سے سمجھایا ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام. بیٹھ کے بولا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. تھوڑی دیر بیٹھا، اس کے سر میں درد ہوا. مولا نے مسکرا کے فرمایا تم تو اللہ کو نہیں مانتے. کہا نہیں مانتا. کبھی یہ تمہاری زبان سے آہ کیسے نکلی؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، اس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہے. مولا نے فرمایا جس آہ سے سر کے درد کو سکون ملتا ہو اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اسی آہ کو اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا کوئی دلیل اللہ کے وجود پر؟ حسن سمجھیے گا اور فخر کیجئے گا کہ آپ کو ایسے امام ملے ہیں. کوئی دلیل اللہ کے وجود پر؟ کہ تیرا وجود دلیل ہے، تیرا وجود دلیل ہے. اس نے پوچھا میرا وجود کیسے دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ حسن لہجے کا حسن کا سوچ. یا تو نے خود اپنے آپ کو بنایا یا کسی اور نے تجھے بنایا. اگر تو نے خود اپنے آپ کو بنایا تو تیرے وجود سے پہلے تیرا ہونا ضروری. بھئی جب تو ہوگا تبھی تو اپنے آپ کو بنائے گا، نہیں ہوگا تو کیسے بنائے گا؟ اور یہ بات محال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نے تجھے بنایا. اب جس نے تجھے بنایا پھر سوچ یا وہ تجھ جیسا ہے یا تجھ جیسا نہیں ہے. اگر وہ تجھ جیسا ہے تو اپنے وجود میں خود کسی اور کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھ جیسا نہیں ہے. تجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے. تجھے قدرت کے لیے ہاتھوں کی ضرورت، وہ بغیر ہاتھوں کے قدیر ہے. تجھے اختیار کے لیے پیروں کی ضرورت، وہ بغیر پیروں کے مختار ہے. تو نہیں تھا وہ تھا، تو نہیں ہوگا وہ ہوگا. جو ایسا ہوگا وہی تو تیرا خدا ہوگا. اس نے پھر پوچھا اچھا یہ بتائیے میں مجبور ہوں کہ مختار؟ انسان مجبور ہے کہ مختار؟ کیا کھڑا ہو؟ وہ کھڑا ہوا. مولا نے کہا پیر اٹھا. اس نے اٹھایا. کہا دوسرا اٹھا. کہا مولا دوسرا اٹھایا تو گر جاؤں گا. مولا نے فرمایا ایک پیر اٹھا سکتا ہے، کتنا مختار ہے. دوسرا نہیں اٹھا سکتا، کتنا مجبور ہے. چپ رہ گئے آپ؟ نہیں پہنچی بات. مولا نے قاعدہ بتایا کہ جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. سلامت رہیے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. جس کے دونوں پیر زمین سے نہ اٹھ سکے وہ مجبور ہے. اس کا مطلب تاریخ میں اگر ہمیں کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس کے دونوں پیر زمین سے اٹھ جائے تو وہ مجبور نہیں مختار ہوگا. خیبر کا مالکہ ہے. لوگ دورے دورے آئے نبی کے پاس، یا نبی اللہ علی
तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं अली के जमीन से उठे हुए पैरों को देख रहा हूं। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तौहीद के बाद शहजादी ने रिसालत का तस्करा किया और शहजादी ने फरमाया, अब मैं आपका शौक़े समाअत देखकर इसी मौजू से एक दूसरे मजमून में जा रहा हूं, टच दे रहा हूं। शहजादी फरमाती है, व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूं कि मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तेवर देख रहे हैं, लहजा समझ रहे हैं, गवाही हम भी देते हैं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। शहजादी क्या फरमा रही है? मैं गवाही देती हूं कि मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, मेरा बाप मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। भाई कोई तो भरे मजमे से निकल के बोलता कि फातिमा मोहम्मद सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं, फला के बाप भी है, फला के बाप भी है, फला के बाप भी है। सब बात चुप रहना और शहजादी का गवाही देना बता रहा है कि रसूल की बस एक ही बेटी थी जिसका नाम फातिमा ज़हरा था। अब महसूस फरमाइएगा यहां से गुफ्तगू। ये मैं आपको थोड़ा सा शास्त्राना सुनाता हूं। अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब ने बड़ी डिटेल में तहरीर किया है इस गुफ्तगू को कि कैसे साबित हो जाएगा कि शहजादी के अलावा भी रसूल की और बेटियां थीं। पहले वो शास्त्राना समाअत फरमा दीजिए जो अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब ने तहरीर फरमाया, फिर उसके बाद मैं आपको वजह बताऊंगा कि आखिर दुनिया वालों को जिद क्यों है कि रसूल की और बेटियां भी होनी ही चाहिए। इस जिद की भी वजह है, रीजन, वो रीजन सुनिएगा इंशाअल्लाह और बात अगली मंजिल तक पहुंच जाएगी। पहले मैं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए तारीखी वो शास्त्राना अफसाना जो बनाया गया वो सुना देता हूं। अल्लामा नजमुल हसन करारवी साहब की तहरीर है, बड़ी मशहूर तहरीर है। रसूल की दुनिया वालों ने शहजादी फातिमा के अलावा भी 3 और बेटियां लिख दी हैं। दुनिया वाले में बोल रहा हूं, आप अपने जहन से समझ सकते हैं कि किन्होंने लिखा है। 3 बेटियां और लिख दी, उनके नाम भी लिखे हैं, रुकैया, कुलसूम, ज़ैनब। ठीक, पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट, जिस तारीख ने यह लिखा है कि रसूल की फातिमा के अलावा भी और बेटियां थीं, उसी तारीख ने लिखा है कि तीनों बेटियों की शादी रसूल की ऐलान नबूवत से पहले हो गई। ऐलान नबूवत कब हुआ? कितने साल के थे रसूल? 40 साल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसी तारीख ने यह लिखा कि रसूल की शादी के वक्त उम्र 25 साल थी। ठीक, 25 और 40 में कितना गैप रह गया? 15 साल। उसी तारीख में यह लिखा कि 5 साल तक शादी के बाद रसूल के यहां कोई औलाद ही नहीं थी। अब गैप कितना बचा? अब मुझे कोई अक्लमंद खड़े होके बता दे, 10 साल में बेटियां पैदा भी हो गई, बड़ी भी हो गई, शादियां भी हो गई। कुछ साबित करके दिखा दे।
یہ تھا وہ شاخسانہ جو مجھے آپ کو تاریخ کے حوالے سے سنانا. اب آئیے اس گفتگو، یہ بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے صرف مختصر آپ کو سنا دیا تاکہ ذہن میں کہیں پڑا رہے، کام آ جائے. اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں ضروری ہے دنیا والوں کے لیے کہ اور بیٹیاں بھی ہونی ہی چاہیے. اب وہ ضرورت سمجھیے. اسی تاریخ نے یہ لکھا کہ ان بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی اعلان نبوت سے پہلے. جب اعلان نبوت ہوا تو ان کی طلاق ہو گئی. اس میں سے رقیہ اور کلثوم کی شادی بعد اعلان نبوت یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ سوم سے ہوئی. پہنچ گئی بات؟ دہرانے کی ضرورت تو نہیں پڑی ہے. کس سے ہوئی؟ خلیفہ سوم سے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے لیے دنیا کو ضد ہے کہ فاطمہ کے علاوہ بھی اور بیٹیاں ہونا ضروری ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ کسی کو علی کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا. انہیں بتانا تھا کہ جس سے رسول کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی، جب وہ اتنا باعظمت ہے تو جس سے 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی وہ کتنا باعظمت ہوگا. اور بزرگ افراد بتائیں گے آپ کو، تاریخ کے پڑھے لکھے لوگ، کہ انہی 2 بیٹیوں کی شادی کے گڑے ہوئے افسانے کے سبب ان کو ایک لقب بھی دیا گیا، ذو النورین، 2 نور والا. کیوں ذو النورین کہا گیا؟ چونکہ رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے ہوئی، اس لیے وہ ہو گئے 2 نور والے. کتنے نور والے؟ اب میں پڑھوں گا ہلکے سے، مگر مجھے پتا ہے میری اتنی دیر تک کی محنت آپ ضائع اور رائے گا نہیں جانے دیں گے. اگر جملے تک پہنچ جائے، جملے کی نزاکت تک پہنچ جائے. 2 نور والے کس وجہ سے؟ چونکہ رسول کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی. اس میں مذاق معلوم ہے کیا ہے؟ مذاق اس میں یہ ہوا ہے کہ رسول کی 2 بیٹیوں سے شادی کے سبب 2 نور والا وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو آج تک رسول ہی کو نور نہیں مانتے. شادی ہو گئی تو وہ 2 نور والے ہو گئے. کس لیے؟ اب سمجھ میں آیا؟ بات پہنچ گئی. علی کے برابر میں لا کے کھڑا کرنا تھا. اب جملے پر بھی توجہ، جملے کی نزاکت پر بھی توجہ. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علی اس لیے بڑے نہیں ہوئے کہ ان کی شادی فاطمہ سے ہوئی، بلکہ فاطمہ سے شادی اس لیے ہوئی کہ علی بڑے تھے. اس لیے فاطمہ سے شادی ہوئی. یقین نہ ہو تو نبی کا قول دیکھ لیجئے، لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. نہیں پہنچی توجہ؟ نہیں کیا دل سلام عظمت فاطمہ پہ کرنے کا. اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کے برابر ہونے کے لیے انسان کو کم سے کم علی ہونا پڑتا ہے. فاطمہ کے برابر ہونے کے لیے علی ہونا پڑتا ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. کس علی کو فاطمہ کے برابر فرما رہے ہیں حضور؟ وہ علی جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا الیاء ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لواء ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاتاب ہے، حبیب الاحباب ہے. وہی علی جس کا ہاتھ ید اللہ، آنکھ اللہ، چہرہ رسول اللہ، سینہ صدر اللہ، پہلو جنب اللہ. وہی علی جس کو جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی کشتی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا. منظر بدل جانا چاہیے. اگر منظر پہنچ جائے کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ میں لفاظی بیان کر رہا ہوں. میں لفاظی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب انسان اتنا بڑا ہوتا ہے تو فاطمہ کے برابر آتا ہے.
مظہر مظہر اکبر یعنی شیر ببر بندہ بڑھ ہوا اجدر در در خیبر پر ہوا حملہ ور پٹ دردی گلی واللہ ولی دم حیدر حیدر شیر جری نرا پہنچے یہ بات. چلیے بڑا کیے لیتے ہیں تین، مان لیتے ہیں کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں، مان لیتے ہیں. لیکن پھر ہمیں تاریخ یہ بتائے، نزاکت محسوس فرمائیں گے بزرگان جتنے بیٹھے ہیں، ضرورت ہے ان کی اس جملے پر. مان لیجئے کہ رسول کی فاطمہ کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں، تو دنیا ہمیں یہ بتائے کہ اگر بیٹیاں اور بھی تھیں تو بیٹیاں پیدا کہاں پیدا ہوئی، کس سن میں پیدا ہوئی، کس تاریخ میں پیدا ہوئی، ان کی شادیاں کہاں ہوئی، بچے کتنے تھے، تاریخ وفات کیا ہے، کہاں دفن ہوئی، قبرستان کہاں ہے. تاریخ اگر فیصلہ نہ کر سکے تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بنی امیہ کی کڑی ہوئی حدیثوں کے کارخانے کی سرکاری بیٹیوں کو رسول کی بیٹیاں بتائے. کسی کو حق نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، اور بیٹیاں بھی تھیں تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کر کے بتائیے، اگر اور بیٹیاں بھی تھیں تو ایسا کیوں ہے کہ آیہ مودت صرف فاطمہ کے لیے آئی، آیہ تطہیر صرف فاطمہ کے لیے آئی، میدان مباہلہ میں صرف فاطمہ زہرا گئی، رسول سلام کے لیے صرف فاطمہ کے دروازے پر آئے، رسول احترام میں صرف فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کے فرشتے فاطمہ ہی کے دروازے پر اجازت لے کر آئے. اگر اور بیٹیاں بھی تھی تو دنیا ہمیں بتائے ایسا کیوں ہے کہ فرشتے صرف فاطمہ کے گھر ہی چکی چلانے آئے، فاطمہ ہی کے صحن میں جھاڑو لگانے آئے، فاطمہ ہی کے بچوں کا جھولا جھولانے آئے. اس کا مطلب اگر اور بیٹیاں بھی مانیے تو ساتھ میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بیٹیاں چاہے اور ہوں مگر ان میں سے کوئی بھی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں. توجہ، یعنی رسول کی اپنی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں، رسول کی اپنی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں. جملہ رائے گانا ہو، رسول کی اپنی بیٹیاں بھی فاطمہ جیسی نہیں. کون رسول؟ خلق اول، خلق اول، خلق اول، نور اول، علم اول. یعنی علم اول پاک کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں، علم اول پاک کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں، علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں، علم اول باپ کی بیٹی بھی فاطمہ جیسی نہیں. 1400 سال سے ہم یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب علم اول باپ کی بیٹی فاطمہ جیسی نہیں ہو سکتی تو کسی جاہل باپ کی بیٹی فاطمہ جیسے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آلہ. آگے شہزادی فرماتی ہیں اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ. کون میرے بابا؟ جن کو اللہ نے مختار بنایا بھیجنے سے پہلے. وسماہ قبل ان استبلہ، پیدا کرنے سے پہلے جن کا نام رکھا. واصطفاہ قبل ان ابتعثہ، مبعوث کرنے سے پہلے جن کو مصطفیٰ بنایا. یعنی شہزادی فرما رہی ہیں میرے بابا دنیا میں آئے بعد میں، مشہور پہلے ہی سے ہیں، آئے بعد میں مشہور پہلے ہی سے ہیں. اور یہی قرآن نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. ہم نے ہر نبی کو بتایا کہ تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اس نبی پر ایمان لے کر آنا. آدم سے کہا نبی پر ایمان لانا، نوح سے کہا نبی پر ایمان لانا، ابراہیم سے کہا نبی پر ایمان لانا، اسماعیل سے کہا نبی پر
پر ایمان لانا، اسحاق سے کہا نبی پر ایمان لانا، یعقوب سے کہا نبی پر ایمان لانا۔ مجھے بتائیے جو ایمان لے کر آتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں؟ مومن۔ اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہے آدم بھی نبی کے مومن، نوح بھی نبی کے مومن، ابراہیم بھی نبی کے مومن، اسماعیل بھی نبی کے مومن، اسحاق بھی نبی کے مومن۔ اور مومن اور نبی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے پھر آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا من المؤمنین بانفسہم۔ نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے، نبی مومنین کا مولا ہوتا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ اس کا مطلب قرآن سے ثابت ہے آدم کے مولا نبی، نوح کے مولا نبی، ابراہیم کے مولا نبی، اسحاق کے مولا نبی، یعقوب کے مولا نبی، 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی، 1,23,999 انبیاء کے مولا ہے نبی۔ سوچئے اس دن کیا ہوا ہوگا جب نبی نے کہا ہوگا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مل کے کہاں سے چلے ہم؟ توحید سے چلے۔ کہاں تک آ گئے؟ مولا کائنات تک آ گئے۔ کیوں آ گئے؟ یہ بتانے کے لیے آئے کہ دربار میں شہزادی پھٹک لینے نہیں گئی تھی، علی کی ولایت منوانے گئی تھی۔ اب یہاں بیٹھے ہیں نا، دل دماغ کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں، تو پہنچنے کی کوشش فرمائیے گا۔ بھائی جس کے باپ کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہو، وہ فقیروں سے کھجوروں کا باغ لینے جائے گی؟ علی کی ولایت کے لیے گئی ہے شہزادی۔ یقین نہ ہو تو پڑھیے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی۔ علامہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں مکمل واقعہ فدق لکھا ہے۔ عالم اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے لکھا، کلاس روم میں تھے، ہم پڑھ رہے تھے، استاد تاریخ کا درس دے رہے تھے، ہسٹری پڑھا رہے تھے۔ ہسٹری میں وہ فدق تک پہنچے۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کھڑے ہو کے پوچھا، استاد شہزادی فاطمہ تو صدیقہ تھی،
کہا بالکل صدیقہ تھی. کہا اگر صدیقہ تھی تو کوئی دعویٰ جھوٹا تو پیش نہیں کر سکتی. کہا بالکل پیش نہیں کر سکتی. اس کا مطلب دعویٰ سچا تھا. بالکل سچا تھا. کہ جب دعویٰ سچا تھا تو فدیہ دیا کیوں نہیں؟ استاد نے جواب دیا اس لیے نہیں دیا کہ فاطمہ دربار میں فدیہ لینے آئی ہی نہیں تھی. کہ پھر کیوں آئی تھی؟ کہ اپنے آپ کو سچا منوانے آئی تھی. اگر حاکم وقت فاطمہ کی دلیلوں میں الجھ کر فاطمہ کو سچا مان لیتا اور فدیہ دے دیتا تو اگلے دن فاطمہ دربار میں پھر آتی کہ میرے شوہر کی حکومت بھی چھوڑ. چونکہ ایک دن پہلے سچا مان کر فدیہ دے چکا تھا تو اگلے دن حکومت بھی چھوڑنی پڑتی. اب یہاں سے جیسے آپ نے سنا یہاں تک میں نے دیکھا کتنی بلندی پہ جا کے سنا. یہاں سے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داد نہیں شہزادی کی ذہانت کو سلام ہوگا. جملہ میں پڑھ دوں گا اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندیوں پہ جا کر شہزادی کی ذہانت کو سلام کرتا ہے. کیا کہا استاد نے؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. مجھے بتائیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے؟ جو نہیں بولے ان کی جنت کوئی الگ ہے. جو فاطمہ کو جھوٹا مانے معاذ اللہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جو فاطمہ کو جھوٹا مانے جنت میں جا سکتا ہے. استاد نے کیا کہا؟ اگر سچا مان لیتا تو حکومت چھوڑنی پڑتی. لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے شہزادی فاطمہ کی ذہانت پر کہ اپنے شوہر کے دشمن کو لا کر کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ سچا مان تو حکومت چھوڑ جھوٹا مان تو جنت چھوڑ. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بعد محمد وآلہ. اب میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں شہزادی کی زبانی مولا کائنات کی شجاعت اور بات سمیٹ لیتا ہوں. 9 بج گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو جانا بھی ہے. اللہ تمام عزاداروں کو ہر طریقے کی بلا اور وبا سے محفوظ رکھے. اس کے بعد شہزادی نے قرآن کا تعارف پیش فرمایا ہے, فلسفہ احکام شریعت پیش فرمائے ہیں. اس کے بعد شہزادی نے حضور کی آمد کی وجہ بتائی ہے, بعثت کی وجہ. اس کے بعد شہزادی نے مولا کائنات کی شجاعت پیش فرمائی ہے. شہزادی فرماتی ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم سب لوگ جہنم کے دہانے تک جا چکے تھے. آگ تمہیں گھیرنے والی تھی, اپنے اندر سمیٹنے والی تھی. مثبت الشاری و نوزت التامے, ہر پینے والے کی پیاس تمہیں سے بجھا کرتی تھی. ہر کھانے والے کے لیے لقمہ تب تھے تم. تشربون التب و تفتاتون القیت, کوئی بھی آتا تھا تمہیں کچل کے چلا جاتا تھا. گندی نالیوں کا پانی پیتے تھے تم, کوڑیوں سے اٹھا اٹھا کے کھانے کھاتے تھے تم. یہ جو تم اتنی عزت دیکھ رہے ہو نا اپنی, یہ میرے بابا کی دی ہوئی ہے. یہ ساری عزتیں میرے بابا نے تمہیں دی. آگے شہزادی فرماتی ہیں او نجم قرن للشیطان فغرت فاغرتم من المشرکین, حالانکہ میرے بابا کو کافر چاروں طرف سے گھیرے رکھتے تھے. اس وقت میدان میں چل کیا رہا ہے تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تم لوگ کسی نہ کسی پہاڑی پہ جا کر اپنی جان بچا لیا کرتے تھے. تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا میدان میں چل کیا رہا ہے. یہاں شہزادی نے مولا کائنات کی شجاعت بیان فرمائی ہے. مولا کائنات کی شجاعت شہزادی فاطمہ کی زبانی. اس سے پہلے جملہ سن لیجئے,
मौलाए कायनात की शुजाअत, खुद मौलाए कायनात की ज़बानी। ये जुमला मुकदमा बन जाएगा उस जुमले का जो शहजादी ने फरमाया है मौलाए कायनात की शुजाअत में। मौला अली शब हिजरत चादर सर की, सारे काफिर सरक लिए। चूंकि ज़ुहूर किसी और का हो गया, इंतजार किसी और का था। अगले दिन मौलाए कायनात अपने खानदान इस्मत व तहारत की मासूम बीबियों को लेकर चले, मक्के से चले मदीने की तरफ। सरहद पे पहुंचे, देखा काफिर रास्ता रोके खड़े हैं। अतबा, शैबा, वलीद, अबू लहब, अबू जहल। मौलाए कायनात करीब पहुंचे, बगल से तलवार निकाली और तलवार निकाल के फरमाया मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं। वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं। अगला जुमला जुमला नहीं है, सिचुएशन है, कैफियत है, मंजर है, महशर है। अगर महशर पहुंचा तो महशर पता चलना चाहिए कि महशर हुआ है। मौलाए कायनात ने क्या फरमाया, मेरे सामने से हट जाओ, वरना तुम तो जानते ही हो कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं। फिर भी अगर मेरे सामने से ना हटना हो तो एक बात बताऊं कि जो मेरा हाथ पकड़ के रोकता था वो मोहम्मद आज मक्के में नहीं है। पहुंची बात, ये थी मौलाए कायनात की शुजाअत, मौलाए कायनात की ज़बानी। अब शहजादी की ज़बानी मौलाए कायनात की शुजाअत, जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है अहले बैत के लिए, उसकी आवाज से पता चलना चाहिए, उठे हुए हाथों से पता चलना चाहिए। जुमला इतना कीमती है, कयामत तक भी वाह वाह करते रहे तो जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। चूंकि जुमला मेरा नहीं है, शहजादी फातिमा का जुमला है। शहजादी फरमाती है चारों तरफ से काफिर मेरे बाबा को घेरे रखते थे। उस वक्त मालूम है मेरे बाबा क्या करते थे, कज़फ़ा अख़ाहु फ़ी लहवातिहा। उस वक्त मेरे बाबा मेरे शौहर अली को काफिरों के हल्क में उतार देते थे और मेरा शौहर अली काफिरों के हल्क से उस वक्त तक बाहर नहीं आता था जब तक अंदर की रगों से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ ना आने लगे। कब का मंजर बयान फरमा रही है शहजादी। रास्ता रोके रखते थे, चारों तरफ से रसूल को घेरे रखते थे। कब का मंजर है, सीधा सीधा जंग उहद का मंजर है। जंग उहद ऐसी जंग जिसमें जब रसूल घिर गए तो सब भाग गए, सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। लहू लुहान नबी, खून में शराबोर नबी, जबीन से लेकर पैरों के अंगूठे तक लहू लुहान, कदम ऐसे जमीन पे जमाए खड़े थे जैसे अल्लाह का अर्श नबी के कांधों पे ठहरा हुआ हो। इधर नबी हटेंगे अर्श इलाही गिर जाएगा। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। आखिरी पर तक तवज्जो, जो लोग मुझे बाहर से भी देख रहे हैं वहीं से बता दे नबी को पढ़ा कैसे जाता है, नबी को सुना कैसे जाता है। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। सब भाग गए, नबी नहीं भागे। दुनिया हमसे कहती है कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में, तुम्हारी शुजाअत के तस्करे में, तुम्हारी शुजाअत के जिक्र में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते। आज के बाद अगर कोई आपसे कहे ना कि तुम्हारी शुजाअत के बयान में सिर्फ अली ही दिखाई देते हैं, नबी तो दिखाई ही नहीं देते, तो पलट के उससे कहिएगा कि तुम्हें इतनी देर तक मैदान में रुकने की आदत हो तो नबी दिखाई देना। एक सलवात पढ़े मिलजुल के पर मोहम्मद
सलामत रहिए। शहजादी, किसी से भी पूछिए, सवाल कीजिए, उधर से चलते इधर क्यों आया? 90% लोग यही बताएंगे, फिदक सुन के आए, फिदक पढ़ के आए, फिदक समझ के आए। नहीं तवज्जो फरमाई, अब समझे, फिदक सिर्फ बागों का मसला नहीं था, दरख्तों का मसला नहीं था, जमीन का मसला नहीं था, खजूरों का मसला नहीं था, अली वलीउल्लाह का मसला था, अली की विलायत का मसला था फिदक। शहजादी आ गई वापस। जानते हैं अजीजों, ये किताब जो आपके सामने है, इस किताब का नाम बैतुल अहज़ान है। शेख अब्बास उम्मी अलैहिर्रहमा इसके मुसन्निफ हैं। शेख अब्बास उम्मी अलैहिर्रहमा को आप तमाम अफराद जानते होंगे। ये वही मुसन्निफ हैं जिनकी तरतीब करदा मफातिहुल जिनान आप लोग पढ़ते हैं। बहुत मोतबर मुसन्निफ है, बहुत मोतबर राइटर है। बैतुल अहज़ान बहुत मोतबर किताब है। इस मोतबर किताब में भी शहजादी पर ढाए जाने वाले जो मसाइल लिखे हैं, किसी खतीब में ताकत नहीं है कि मिंबर से बयान कर सके। बहुत कुछ पढ़ा जा सकता था, बहुत कुछ सुना जा सकता था भी, लेकिन वक्त की कमी। अल्लाह आप सबकी इबादतों को कबूल फरमाए, आप सबकी अज़ादारी को कबूल फरमाए। बस इतना जान लीजिए कि शहजादी पर कितनी मुसीबतें ढाई गई। जो मुसीबतें करबला से शाम ज़ैनब सकीना पे ढाई गई है, वो मुसीबतें मदीने में शहजादी पर भी ढाई गई है। अब सोच के रोइए कि ज़ैनब और सकीना पे क्या क्या मुसीबतें ढाई। सोचिए रो के, मसाइल में रोया जरूर कीजिए। इसलिए नहीं कि ज़ाकिर खतीब मसाइल पढ़ रहा है, बल्कि इसलिए कि आपकी बुलंद आवाज़ें शहजादी फातिमा को सुकून बहुत देती है। अबू वसीम तुम रो नहीं रहे हो? अबू वसीम ने रुमाल निकाला, निचोड़ दिया। जिस कपड़े में आंसू समय पड़े थे उस कपड़े को निचोड़ा। मौला इतना तो रो रहा है, कैसे नहीं, ऐसे रोया कर जैसे जवान बेटे के जनाजे पे ज़मीन ना होती है। कितनी मुसीबतें ढाई गई हैं सकीना पर। सोचिए रोइए। रोना ना है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, परवरदिगार तुझे शहजादी फातिमा का वास्ता है, मेरी आंखों को आंसू इनायत फरमा। फिर भी आंसू ना आए तो सोचिए, आप में से जो अक्सर मुझे देख रहे हैं जवान भाई हैं, आप जवान हैं तो आपकी छोटी बहनें भी होंगी। सोचिए आपकी छोटी बहन को कोई चौराहे पे खड़ा होकर जुल्फों से पकड़ के रुखसारों पे तमाचे मारना शुरू करे। आप में से कितने भाई होंगे जिन्हें बर्दाश्त हो जाएगा? न हो सके तो सज्जाद को याद करके रो लिया कीजिए। सज्जाद करबला से शाम तक यही देखते देखते चले गए। कभी शिमर सकीना को तमाचे मार जाता था, कभी फूल सकीना को तमाचे मारता। सोचिए जब तमाचा लगता होगा तो सकीना का आलम क्या होता होगा। सोचिए क्या आलम होता होगा सकीना का। क्या उम्र थी जनाब सकीना की? कुल 4 साल। यही सुनते हैं ना, हमारे घरों में भी 4 साल के बच्चे हैं। ईमानदारी से बताइए, कोई भरपूर ताकतवर जवान किसी 4 साल के बच्चे के रुखसार पे तमाचा मारे, बच्चा जमीन पे खड़ा रह सकता है? गिर नहीं जाएगा? जब शिमर तमाचा मारता था ना तो सकीना गिर जाती थी।
جب گر جاتی تھی تو سکینہ کو اٹھانے کے لیے شمر تازیانے مارتا تھا۔ شام کا بازار تھا، امام سجاد فرماتے ہیں شمر نے سکینہ کو تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گر گئی، گری تو اٹھ نہ سکی۔ شمر ملعون میرے پاس آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا۔ سکینہ نے جب دیکھا بھیا کے بدن پہ تازیانے پڑ رہے ہیں، سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، میرے اوپر خود کو گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانے روک لیے ہوں گے، کیا روک لیتا تو ستم کیا تھا، جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ راوی نے پوچھا مولا سکینہ نے کیا کہا؟ عربی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، جتنا مجھ سے ترجمہ ہو سکے گا اتنا میں ترجمہ کر دوں گا، جتنا آپ کو سمجھ آ جائے آپ اتنا رو لیجیے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں سکینہ نے میرے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، مجھ سے کہا یا آخری قل لہو لا تضرب ولا خطیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانہ مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار، پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے۔ کتنی قسمت ملتی ہے پوتی کی دادی سے، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، آسان ہے پسلیاں ٹوٹ گئی، ایسے نہیں ٹوٹی پسلیاں۔ یہ کتاب ہے، اس میں بھی تحریر ہے، ایک تاریخ ہے الملل والنحل، اس تاریخ میں بھی تحریر ہے۔ باہر سے 9 سے 36 تک لوگوں کی تعداد لکھی ہے، ظالم دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، اندر تنہا فاطمہ کھڑی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور گھر میں اچانک کوئی حادثہ پیش آئے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ماں کے دامن سے نہیں لپٹ جاتے؟ سوچئے حسن و حسین لپٹے ہوں گے نا، زینب ام کلثوم لپٹی ہوں گی نا۔ دروازہ جب اندر سے نہیں کھل پایا تو باہر لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی۔ الملل والنحل تاریخ کا نام لکھا ہے، آدھا دروازہ جل چکا تھا، ایک ظالم نے باہر سے پیر سے ایسا حملہ کیا کہ محسن شہید ہو گئے۔ شہزادی کے ہاتھوں سے پھر بھی دروازہ نہیں چھوٹا۔ اب تاریخ لکھتی ہے تلفظ نے تازیانے مارنے شروع کیے، اس وقت تک تازیانے مارتا رہا جب تک فاطمہ کے ہاتھ سے جلتا ہوا دروازہ نہ گر گیا۔ در و دیوار کے بیچ میں فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ستم یہ تھا کہ فاطمہ کو تازیانے پڑ رہے تھے، حسن حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کرے کسی کی ماں بیمار نہ ہو، اور اگر کسی کی ماں بیمار بھی ہو نا تو اللہ کرے کسی ماں کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ احساس سنیے گا، بس احساس ملے گا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود برآمد ہوں گے۔ میں کوئی روایت نہیں سنا رہا ہوں، صرف احساس سنا رہا ہوں۔ اگر کسی گھر میں بہت دنوں تک کسی کی ماں بیمار ہو، اچانک ایک دن ٹھیک لگنے لگے، گھر میں عید کا سا ماحول ہو جاتا ہے، بچے پڑوس پہ جا کے بتاتے ہیں آج ہماری اماں اچھی لگ رہی ہے، آج ہماری اماں ٹھیک لگ رہی ہے۔ علی باہر سے تشریف لائے، حسن حسین دوڑ کے لپٹ گئے، بابا آج اماں اچھی لگ رہی ہے، کیا کیسے پتا چلا؟ کہ بابا آج اماں نے ہمارے غسل کا پانی اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے، آج اماں نے ہمارے لیے خود لباس تیار کیا ہے۔ علی جیسا بہادر انسان زمین پہ چیخ مار کے بیٹھ گیا، ہائے فاطمہ زہرا! علی دوڑے اس حجرے کی طرف جہاں شہزادی آرام فرما رہی تھی۔ علی نے آواز دی، سرحانے بیٹھے، فاطمہ، کوئی جواب نہیں ملا، زہرا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اچانک علی کے لہجے میں درد پیدا ہوا، فاطمہ میں علی بول رہا ہوں۔ فاطمہ نے جلدی سے چادر ہٹائی، لبوں پہ مسکراہٹ، اللہ جانے کتنے غموں کے طوفان اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اب درد محسوس فرمائیں گے۔ معلوم ہے علی نے کیا کیا؟
जल्दी से फातिमा का हाथ अपने हाथ में लिया, थामा और एक आवाज दी, फातिमा फातिमा अपने बाबा से मेरी शिकायत न करना। तड़प गई ज़हरा, जल्दी से अली का हाथ थामा, या अली मेरे बाद मुझे भूल ना जाइएगा, मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरा जनाजा रात के सन्नाटे में उठाइएगा, फला फला को मेरे जनाजे में शरीक न होने दीजिएगा। वसीयत तमाम, अली घर से बाहर गए, इधर शहजादी दुनिया से रुखसत हो गई, गुस्लो कफन दिया गया, सहने खाना में ला के फातिमा को लिटाया गया। अली ने आवाज दी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, फातिमा से रुखसत हो लो। हसन आगे बढ़े, रुखसत हो गए, ज़ैनब आगे बढ़ी, रुखसत हो गई। एक कोने में हुसैन खड़े हैं, रोए जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। अली ने आवाज दी, बेटा हुसैन तुम अपनी माँ से रुखसत न होगे। हुसैन ने आवाज दी, बाबा माँ की जिंदगी में भी बगैर माँ के बुलाए कभी माँ के पास नहीं गया, आज भी जब तक माँ खुद आवाज न देगी हुसैन नहीं जाएगा। तारीख की निगाहों ने अजब गमज़दा मंजर देखा, बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ निकले, आ मेरे हुसैन आ, मेरी आगोश में आ। हुसैन दौड़े, गले में बाहें डाल दी, बैन करना शुरू किए, ऐसे बैन कि तरफ दीवार कांपने लगे। अम्मा हुसैन को भी साथ ले जाती, अम्मा अम्मा किसके सहारे हुसैन को छोड़ के जा रही है। आखिरी जुमला मसाइब तमाम। अचानक हुसैन को न जाने क्या ख्याल आया, गले में से बाहें निकाली, सीधे खड़े हुए, हाथों को जोड़ा, माँ के चेहरे को देखा। अम्मा 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 याद रखिएगा अम्मा, आज आपका आखिरी वक्त था, देखिए आपने बुलाया, आपका हुसैन दौड़ा दौड़ा चला आया। अम्मा कल मेरा भी आखिरी वक्त होगा, अम्मा मैं भी आवाज दूंगा, अम्मा देर न कीजिएगा। करबला की जमीन, हुसैन घोड़े से चले, आवाज दी अम्मा, जमीन मक्तल से सदाई, आ मेरे लाल हुसैन मेरी आगोश में आ। कब से तेरी माँ मक्तल की जमीन साफ करके तेरा इंतजार कर रही है।